جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا تھا۔ 4 ججز کے ساتھ مل کر چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے خلاف بھی درخواست دائر۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اپنا کیس خود لڑنے کا بھی فیصلہ۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات چیلنج کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں رومشی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور چین کے درمیان لائف سٹاک، ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام اور فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی اور خدمات کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشت۔ صدر زرداری نے کہا کہ یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی۔ پاکستان میں مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن میڈیا کو خصوصی انٹرویو۔ کہا غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی۔ امریکہ نے کل عدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے عرب ممالک کے دروازے بند نہیں ہیں۔ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی کو گفتگو۔ کہا یہ معاہدہ جارحیت پر مبنی نہیں بلکہ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ دفاع کی ضمانت ہے۔ امریکہ کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں۔ مزید کہا کہ سعودی عرب میں موجود مقدس مقامات کا دفاع پاکستان کے لیے مقدس فریضہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ہم نے افغانستان کے لیے 2 جنگیں لڑی، ہمارا ان جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارا امن متاثر ہوا۔ روز جنازے اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان سے صلح کی کوششیں کتنی بار ہو چکی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد۔ وزیر اعظم کی تارکین وطن اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اتوار کو وزیر اعظم نیو یارک جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ سرگودا کے عوام کو الیکٹرک بسوں کا تحفہ مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سرگودا آمد، الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کیا۔ کہا سرگودا شہر میں 60 بسیں چلیں گی۔ سرگودا ڈویژن کو 105 بسیں دیں گے۔ سرگودا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ مانسون مکمل ختم ہو گیا، تمام دریا نارمل ہو چکے، ستلج پر تھوڑا بہاؤ زیادہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ٹی ایم میں عرفان علی کاٹیا کی گفتگو۔ کہا جسر سے سدنائی تک پانی کی سطح نارمل ہو چکی، دریائے چناب کا اپنا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ راوی پر سدنائی کے مقام پر بریچ کو بھی پر کر رہے ہیں۔ سیلاب سے کل 4,07,030 لوگ متاثر ہوئے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں مبینہ غیر قانونی اور جعلی بھرتیاں۔ کے ڈی اے نے 53 مشکوک بھرتیوں میں سے 19 کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دور کی بھرتیوں کا ریکارڈ نہ ملنے پر 23 کیسز کی تحقیقات نامکمل ہیں۔ پی اے سی کا اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی قائم کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کو خط۔ اور عالمی دباؤ مسترد، امریکہ نے غزہ میں امن کے قیام کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے 6ٹی بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیا۔ سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا قرارداد ویٹو ہونے پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ رہا
رہا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ کی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی مبارکباد۔ مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو تعاون اور یقین کا اہم قدم قرار دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ چین پاکستانی دوستی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی ارومچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکریٹری سنگ کیونگ چن شیہ جنگ سے ملاقات۔ صدر زرداری کا اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ صدر زرداری نے ارومچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ارومچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور منصوبہ سازوں کے ویژن کو سراہا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم۔ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ کہا حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج سرگودا جائیں گی، الیکٹرک بس کا افتتاح کریں گی۔ موٹر وے M5 پر بحالی کا کام جاری۔ موٹر وے پولیس ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزار رہی ہے۔ جلال پور پیروالا میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کا مسلسل دوسرے روز اجلاس۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا جلال پور پیروالا بھی محفوظ ہے، اس لیے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اجلاس میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر اب تک کی پیش رفت پر رپورٹ پیش کی گئی۔ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں سے مکمل چھوٹ دی جائے۔ عالمی برادری کے تعاون سے تعمیر نو کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے منصوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے، کسان مشکلات سے دوچار، عام عوام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی۔ سبزیوں کی بربادی کے باعث مارکیٹ میں شدید قلت اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ نقصانات نے کسانوں کو کمر توڑ معاشی بحران میں دھکیل دیا۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت بانی PTI کو ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی نہ ہو سکی۔ بانی PTI کے ویڈیو لنک حاضری کے خلاف دائر درخواست پر پروسیکیوشن کے دلائل۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا ملزم کی ویڈیو لنک حاضری کے خلاف درخواست ٹرائل میں رکاوٹ ڈالنے اور وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وکیل صفائی نے کہا فیئر ٹرائل کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں حاضری ضروری ہے۔ بانی کے وکلاء کی لیگل ٹیم سے مشاورت کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت میں سماعت کے دوران سیکیورٹی کے سخت اقدامات، 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر موجود۔ عدالت ہم پر انصاف کے دروازے بند نہ کرے، 9 مئی PTI پر کلاؤڈ برسٹ جیسا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن 2 سالوں سے ہمارے خلاف ہے، ہم نے ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی۔ بانی نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، کیس عدالت کے سامنے رکھا، امید ہے انصاف ہوگا۔ JUI نے آواز دی تو اسلام آباد قبضے میں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی پھر للکار۔ کہا جمعیت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حربے اختیار کیے جاتے ہیں، اب ہماری ہتھیلیاں خارش کر رہی ہیں کہ کیسے الجھ جائیں۔ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، نتائج کیسے تبدیل، مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ عوامی مینڈیٹ ریوڑیاں نہیں کہ کسی کو عطا کریں۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور، بے روزگار اور غربت سے دوچار ہے۔